بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی مقدس گھڑیاں ایمان عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اور کتنی خوش نصیبی کہ اللہ نے ان گھڑیوں میں اپنے گھر میں بلا لیا اور اپنے گھروں میں بٹھا دیا، اور قرآن جیسی دولت، اس کی تلاوت سننے کی سعادت بخشی۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت اور یہ روحانی دولت پورے مہینے ایمان اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اور اسے اپنے فضل سے قبول بھی فرما دے۔ الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، پہلا سپارہ، اس کے آغاز میں سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ یہ سارے قرآن کا دباچہ ہے، قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں چند موٹے موٹے مضامین ہیں: اللہ کی توحید، پیغمبروں کی رسالت، آخرت کا پر ایمان، کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ، ناکام ہونے والوں کی روداد اور ان کے تذکرے موجود ہیں۔ اسی سورہ فاتحہ میں اللہ کی توحید بھی ہے، اور رسالت بھی ہے، اور آخرت کا تذکرہ بھی ہے، اور انعمت علیہم میں ماننے والوں کا بھی تذکرہ ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ماننے والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ توحید بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رسالت بھی الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت کا بھی تذکرہ ہے۔ مالک یوم الدین، آخرت کا دن، جزا اور سزا کا دن، اس کا بھی تذکرہ۔ تو پورے قرآن میں جو موٹے موٹے مضامین ہیں، سورہ فاتحہ میں اس کا خلاصہ ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کی مضامین کا ایک آئینہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور مسلمان اس کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، تو گویا کہ تاکہ قرآن مجید کے مضامین اس کے سامنے تر و تازہ رہیں۔ قرآن اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کی وحی کا مطلب ہے اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، اس کے پیچھے اللہ کی رحمت اور شفقت ہے۔ اس وحی کا نام پھر یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو قرآن مجید کے پیغام کو اسی انداز سے سننا چاہیے کہ اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ کے اس پیغام کے پیچھے اللہ کی قدرت بھی، اللہ کی شفقت بھی، اللہ کا علم بھی، اور اللہ کی حکمت بھی، اللہ کا پیار بھی، یہ ساری چیزیں اس پیغام میں شامل ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا نام سورۃ الدعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اپنا احتیاج اس کے سامنے پیش کرو۔ جب بھی دعا کرو تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو یاد کرو، اور پھر ساتھ ساتھ اپنی محتاجی، اللہ میں تیرے در کا فقیر، تیری نظر رحمت نہیں تو میں کچھ بھی نہیں، اور سچ ہے کہ کچھ نہیں، تو اپنی فقیری اور اپنی محتاجی اور اپنی بے بسی اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ دعا کا طریقہ اللہ نے خود سکھایا ہے، اور آپ جانتے ہیں جب دعا آپ کسی سے کہے کہ درخواست یوں لکھ کے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی درخواست قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب مانگنے کا طریقہ بتا رہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھائی بات کہ اس دنیا میں تمہارے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے، صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے۔ یہ دنیا آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ ہو سکتا ہے
کوئی آدمی ساری زندگی اولاد مانگے نہ ملے، اس لیے کہ اس کا بدلہ کل موجود ہے۔ کوئی آدمی ساری زندگی خوشحالی مانگے نہ ملے، اس لیے کہ اس کا بڑا انعام کل موجود ہے۔ کوئی آدمی ساری زندگی صحت مانگے نہ ملے، کیونکہ اس کا اجر کل اس سے بڑھیا موجود ہے۔ لیکن کوئی آدمی سچے دل سے اللہ تعالی سے ہدایت مانگے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو دنیا میں نہ ملے، اس لیے کہ یہ دولت دنیا ہی میں ملنی، لیکن طلب سچی ہو۔ آج جو لوگ جنہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یار کس کی مانے، کون صحیح کہتا ہے، کون سچ ہے، فلاں مولوی صاحب یوں کہتے ہیں اور فلاں مفتی صاحب یوں کہتے ہیں اور فلاں ملا یوں کہتا ہے، ہاں کس کی مانے؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ اس سورت فاتحہ کا پیغام اللہ کا سنیں، آپ سچی طلب سے اللہ سے ہدایت مانگیں، سچی طلب سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا۔ ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ والے۔ کتاب اللہ، رجال اللہ، کتاب اللہ بھی ضروری، رجال اللہ بھی ضروری۔ اللہ نے جب صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی تو رجال اللہ کی طرف توجہ دلائی، یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، حضرات صحابہ، تابعین، اور پھر اس امت میں ان لوگوں کے سچے پیروکار، سچے پیروکار، ان کے واسطے سے ہدایت ملے گی۔ اور دوسرا اللہ کی کتاب۔ اس امت میں جب بھی فرقہ واریت پیدا ہوئی اور مسلمان تقسیم ہوئے اور مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت آئی، اسی وجہ سے آئی۔ کسی نے قرآن لے لیا، اللہ والے چھوڑ دیے، کسی نے شخصیات لے لی، اللہ کی کتاب چھوڑ، اللہ کی کتاب چھوڑ دی۔ جب یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں پھر ہدایت ملتی ہے، لیکن طلب سچی ہو، طلب سچی ہو کہ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال سورہ فاتحہ تو اپنے اندر ایک خزانہ رکھتا ہے، لیکن ہم اختصار سے عرض کر رہے ہیں یہ قرآن کا آئینہ ہے، اس میں قرآن کا پیغام ہے، اس کا تذکرہ۔ اور پھر ماضی میں جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی ایک نشانی تھی، علم رکھتے تھے عمل نہیں تھا، ان پہ اللہ کا غضب ہوا۔ اور دوسری گمراہی کی وجہ ضالین، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا اور گمراہ ہوئے۔ ہدایت یافتہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس علم بھی صحیح ہو اور جن کے ساتھ عمل بھی صحیح۔ نرا علم عمل نہیں، یہ بھی اللہ کی ناراضگی سے آدمی کو نہیں بچا سکتا۔ اور علم ہی نہیں ہے اور گمراہ ہو گئے تو یہ بھی آدمی کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتا۔ تو ضروری ہے کہ علم بھی صحیح ہو جو اللہ والوں سے حاصل ہوتا ہے، قرآن مجید سے نصیب ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ پھر سورہ بقرہ گائیں کو کہتے ہیں، اور اس میں ایک واقعہ ہے، آگے آ رہا ہے گائیں کا۔ اس کے آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، معجزہ، اور یہ اللہ کے نبی کے پاس جو معجزہ تھا قرآن مجید، یہ دائمی معجزہ ہے۔ کچھ معجزے ایسے تھے ہوئے اور ختم ہو گئے، ملے اور ختم ہو گئے، دیکھا اور ختم ہو گئے۔ چاند کو یوں نشانہ کیا، ٹکڑے ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ کا معجزہ ہاتھوں میں سنگریزے ہیں، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، سنگریزوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ معجزے تھے، لیکن قرآن مجید معجزہ قیامت تک کا، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسا کمال کا کلام، ساری دنیا اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ پھر انسانوں کے تین قسم کے طبقے ہیں۔ ایک انسانوں کا طبقہ ایمان والا، اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات پہ اور اللہ کی صفات پہ اور غیب کے نظام پر، جنہیں آنکھیں نہیں دیکھتی، جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، بعد کی زندگی، جنت جہنم، ان غیب کے اس نظام پہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسری ان کی خوبی، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت کی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی چند موٹی موٹی نشانیاں ہیں۔ نماز ہی نہ ہو، زکوٰۃ ہی نہ ہو،
تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ضرور ہوا ہے، لیکن اسے مسلمانوں کی زندگی نصیب نہیں۔ یہ مردم شماری میں مسلمان ضرور لکھا جاتا ہے، لیکن بد نصیب آدمی اسلام کی حقیقت سے محروم ہے، اسلام کی حقیقت سے محروم ہے۔ اسلامی زندگی، نماز، ایمان، زکوٰۃ اور آسمانی کتابوں پہ یقین اور آخرت کی زندگی پہ یقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے ہدایت پہ۔ دوسرا طبقہ انسانوں کا کھلا کافر، منافق نہیں، کھلا کافر، صاف کہتے رہے میں کافر ہوں۔ اور فرمایا کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جن کے دل مس ہو جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، ایسی مہر لگ جاتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی سزا دنیا میں یہ ملتی ہے کہ آدمی نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اس سے ہدایت کی توفیق چھن جاتی۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے بتایا رمضان میں شیاطین بند ہو جاتے، لیکن کچھ لوگ رمضان کے اندر بھی شیطانیت کرتے ہیں، پھر بھی شیطانیت کرتے ہیں، نمازوں سے محروم، روزے سے محروم، قرآن سننے سے محروم۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں بیچارے؟ وہ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دنیا میں یہ سزا مل رہی ہے کہ یہ ہدایت کے راستے سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے دل مست ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر ایسے ہیں کہ اے پیغمبر آپ انہیں نصیحت کریں، آپ انہیں دعوت دیں، آپ انہیں پیغام سنائیں، یہ ہدایت پہ پھر بھی نہیں آئے۔ لیکن یاد رکھیے گا، نصیحت کرنے والا، کوئی سامنے والا نصیحت قبول کرے یا نہ کرے، نصیحت کرنے والے کی ہر حال میں کمائی ہے، اس کا نفع ہے، اس کی کمائی ہے، کوئی قبول کرے نہ کرے۔ اور تیسرا طبقہ انسانوں کا منافقین کا ہے، جو اندر کفر رکھتے ہیں اور اسلام سے بغض رکھتے ہیں اور اسلامی زندگی سے بیزار ہیں، لیکن مفادات مسلمان معاشرے سے جڑا ہوا ہے، مسلمان سوسائٹی سے اس کے مفادات جڑی ہوئی ہیں، تو زبان سے ایمان اسلام کی بات کرتا ہے، اندر کفر۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ نشانیاں بتائیں، فرمایا ان کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ جھوٹے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، جھوٹ، اس کا تصور اور اس کا رواج مسلمانوں میں نہیں ہوا کرتا تھا، اس کا رواج مسلمانوں میں نہیں ہوا کرتا تھا، یہ منافقین کا شعار ہے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اگر کسی مسلمان میں یہ چیز پائی جا رہی ہے تو اسے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر منافق کی علامت ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی شان نہیں، منافقین کی بڑی علامت جھوٹے ہوتے۔ دوسری نشانی، وہ دین والوں کا مذاق اڑاتے، دین والوں کو حقیر سمجھتے۔ اس زمانے کے یہ منافق حضرات صحابہ کے بارے میں کہتے تھے یہ کم عقل ہے، الیاذ باللہ، کہتے تھے کم عقل لوگ، یہ تو کمزور لوگ ہیں، معاشرے کے، سوسائٹی کے کمزور لوگ ہیں، ان کی سمجھ نہیں ہے، ان کی عقل نہیں ہے۔ تو منافق کی دوسری نشانی، بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ دین والوں کا مذاق اڑاتا، وہ اہل دین کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ہوتے مفسد ہیں، فسادی ہیں، اور اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ دنیا کی اغراض، معمولی دنیا کے مفادات کی خاطر ہدایت کی دولت سے محروم رہتے ہیں، دنیا کا نفع سامنے رکھتے ہیں، آخرت کا نفع ضائع کرتے ہیں، دنیا کی مفادات سامنے رکھتے ہیں، ایمان ہدایت کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ فرمایا اندھے بہرے ہیں، حالانکہ آنکھیں تھیں ان کی، کان بھی تھے، عقل بھی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے یہ اندھے بہرے ہیں، عقل سے خالی ہیں، اس لیے کہ ان نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اور قرآن جیسے معجزے کا تذکرہ، فرمایا تم مل جاؤ، اس جیسا معجزہ نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں موقع کی مناسبت سے مثالیں بیان کرتا ہے
اور معمولی مثالیں بھی بیان کرتا ہے. مچھر کی، مکھی کی مثالیں بھی مثال میں اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ جیسے ضرورت ہو مثال تو ویسی ہی پیش کی جاتی ہے. لیکن اس قسم کی مثالوں سے جن کے دلوں میں کفر ہوتا تھا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کی کتاب اور اس میں مچھر کا ذکر. لیکن ایمان والے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں مسجود ملائکہ بنایا. تمام ملائکہ نے ان کے سامنے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا. عبادت کا سجدہ تمام شریعتوں میں حرام، صرف اللہ کا حق ہے. عبادت کا سجدہ صرف اللہ کا حق ہے. پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن آخری شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت میں عبادت کا سجدہ بھی حرام، تعظیم کا سجدہ بھی حرام. کسی کے سامنے آپ سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے. عبادت کا سجدہ بھی حرام، تعظیم کا سجدہ بھی حرام. یہ تعظیم کا سجدہ تھا فرشتوں کا، اور حضرت حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اعلان تھا، اس کا تذکرہ. پھر بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں. دوسری طرف اس قوم کی ناشکری اور ہر دھرمی اور ضد اور حضرات انبیاء علیہ السلام کا ناحق قتل کرنا اور بار بار عہد کرنا اور پھر عہد کو توڑ دینا، اس کا تذکرہ بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے کہ کس طرح اللہ نے ان پہ انعام فرمایا کہ فرعون سے نجات دے دی، جو ان کے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا، مردوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، عورتوں کو آزاد چھوڑ کے ان کی خدمت لیا کرتا تھا. اللہ رب العزت نے ان پر انعامات فرمائے، اس ظالم سے نجات دے دی. اللہ تعالی رب العزت نے انہیں من اور سلوہ آسمان سے پکے پکائے کھانے کھلائے. ان کے ہاتھوں میں لاٹھی چٹان پہ ماری، اللہ نے چشمے جاری کر دیے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی، لیکن ان نعمتوں کے باوجود ناشکری، ان انعامات کے باوجود اللہ کی نافرمانی، اس قدر احسانات کے باوجود انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی ناقدری اور ان کی توہین، اس کا تذکرہ فرمایا. اور بار بار ان سے کہا کہ تم یہ ناحق نہ کیا کرو. اور اللہ نے ان سے عہد لیا کہ اللہ کی وحدانیت ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، آپس میں تم قتل و غارت نہ کرنا، خون نہ بہانا ایک دوسرے کا. عہد کیا توڑ دیا، عہد کیا توڑ دیا، عہد کیا توڑ دیا. اللہ نے یہ بطور کہانیاں نہیں سنائی باتیں، اس لیے سنائی کہ ان غلطیوں میں امت محمدیہ مبتلا نہ ہو جائے، ناشکری میں یہ امت مبتلا نہ ہو، آپس کے قتل و غارت میں یہ امت مبتلا نہ ہو، توحید چھوڑ کے شرک میں یہ امت مبتلا نہ ہو، والدین، رشتہ دار، حقوق العباد، اس میں کوتاہی کرنا، کہیں یہ امت اس میں مبتلا نہ ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے ماضی کے اس قوم کے بار بار تذکرے کیے. یہ تو کہا کرتی تھی کہ آخرت میں تو ہم ہی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر آخرت میں تمہیں کامیاب ہونا ہے پھر موت کی تمنا کرو. تم تو دنیا کی زندگی سے اتنی محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ اس زندگی کے حریص، مشرکوں سے بھی زیادہ. جو آدمی جتنا زندگی سے محبت کرے گا اتنا بزدل ہوگا. اس لیے یہودی دنیا میں سب سے بزدل قوم ہے، سب سے بزدل قوم ہے. اور جو آدمی جتنا آخرت کا شوق رکھے گا اتنا بہادر ہو. اس لیے مسلمان قوم جب اپنی ایمان پر تھی سب سے بہادر قوم تھی. جب مسلمان قوم اپنی ایمان پر تھی سب سے بہادر قوم تھی. اور دنیا کی سب سے بزدل قوم یہودی قوم، اور شرک اور شرک کرنے والے ہیں، اس سے بزدلی آتی ہے. اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں. کہنے لگے جبرائیل امین تو ہمارے خلاف فیصلے لے کے آتے ہیں، اور یہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پیغام کا انکار کرتے ہیں. تو بتایا کہ جبرائیل امین تو اللہ کا خاص فرشتہ ہے، معزز فرشتہ ہے، جو اللہ کے فرشتوں کے دشمن اور اللہ کے رسولوں کے دشمن، وہ اللہ سے بھی دشمنی کرتے، وہ اللہ کی بھی دشمنی کرتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر یہ یہود و نصارہ یہ آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہم جنتی، وہ کہتے ہم جنتی، تم گمراہی پر، دوسرا کہتے تم گمراہی پر. اس کا تذکرہ فرمایا.
پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بارہا آزمایا. خلیل تھے، اللہ کے پیارے تھے، بہت مرتبہ آزمائشیں ہوئی، پر بڑی عجیب و غریب آزمائشیں ہوئی. بیٹا دیا پر باز ذبح کر دو. دنیا نے آگ میں ڈالا، اللہ کی خاطر اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے، بڑی بڑی قربانیاں دی. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر آزمائش، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہر امتحان میں کامیابی ہوئے. پھر اللہ رب العزت نے جب اتنی بڑی قربانی دی، اللہ نے بڑا کام لیا کہ آپ کے صلب سے نسب سے اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے محمد الرسول اللہ، وہ تشریف لے آئی. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. پھر اللہ نے آپ سے بیت اللہ کی خدمت کا کام لیا. بیت اللہ کی تعمیر باپ نے کی، بیٹے نے کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر، اللہ نے ان سے خدمت لی. میرے عزیزو، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کو جب قبول ہوتی ہیں، اللہ اس سے بڑی نیکی کے لیے قبول فرما لیتا، اس سے بڑی نیکی کے لیے قبول کر لیا کر. ہاں، ورنہ اللہ کو اس زمین پر اپنے گھر بنانا کسی بندے کا محتاج تو اللہ نہیں. جو پہاڑ جا گاڑ سکتا ہے، سمندر چلا سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، زمین پر اپنے گھر بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن کچھ لوگوں کے نصیب بڑھیا، قسمت بڑھیا، اقبال بلند، اللہ ان سے پھر اپنے یہ بڑے بڑے کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پھر اپنے یہ بڑے بڑے کام لیتا ہے. بیت اللہ کی تعمیر کی، بڑائی نہیں آئی، اتنی عظیم الشان نیکی کی توفیق ملی، بڑائی نہیں آئی. کہتے ہیں اللہ قبول کر، اللہ قبول فرما دے. ہاں میرے عزیزو، اللہ بڑی سے بڑی نیکی کی توفیق دے تو اللہ کے سامنے عاجزی دکھاؤ. اے اللہ توفیق بھی تو نے دی، اب قبول بھی فرما دے. مہربانی تیری ہوئی کہ میں نے ایک عمل کر لیا، اب قبول بھی فرما لے. تو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد باپ بیٹا اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ قبول فرما لے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا. آپ نے آخری نبی کی دعا کی، آپ نے اس امت مسلمہ کے لیے دعا کی، اللہ نے یہ امت دے دی، آخری نبی عطا فرمایا. پھر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، ان کی ایک وصیت کا تذکرہ ہے. وہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو جب دنیا سے جا رہے ہوتے تھے تو وصیت کرتے تھے اور کہتے تھے تم اللہ کی فرما برداری پہ زندگی گزارنا، اللہ کی فرما برداری پہ زندگی گزارنا، اللہ کے فرمان ہو کے فرما بردار ہو کے زندگی گزارنا. ماں باپ کی اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی کہ وہ انہیں اخلاق اور انہیں دین سکھائے. ماں باپ کی اپنے اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی کہ انہیں اخلاق سکھائے، انہیں دین سکھائے. یہ اولاد کا ماں باپ پہ حق بھی ہے اور ماں باپ کی اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی بھی ہے. پیغمبر ایسی کیا کرتے تھے، پیغمبر ایسی ہوا، اور پیغمبر روئے زمین کے سب سے بڑے دور اندیش، عقل مند، اپنے اولاد کے سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے بڑا علم رکھنے والے، سب سے بڑی عقل و دانش رکھنے والے، وہ اپنی اولاد کے بارے میں کہہ رہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ. تم فرما برداروں کی زندگی گزارنا، اسی فرما برداری پہ تمہاری موت آئے، یہ تمہاری کامیابی. یہ ہے اولاد پر، اولاد کے ساتھ خیر خواہی اور اولاد کا سچے معنی میں اولاد کے حقوق کی ادائیگی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین، ان کا ایمان یہ معیار ہے. انبیاء حضرات صحابہ کا ایمان یہ کسی کی ایمان کی قبولیت کا معیار ہے. اگر کوئی ان جیسا ایمان لے کے آئے گا تو ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قبلہ بیت المقدس تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی چاہت تھی کہ بیت اللہ قبلہ بنے، بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے، اس کا تذکرہ قرآن نے ذکر کیا. پھر اللہ رب العزت نے بیت اللہ قبلہ بنا دیا. مشرکین اور یہود کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ پہلے والا قبلہ ٹھیک تھا یا اب قبلہ ٹھیک ہے.
جو پہلے والا قبلہ غلط تھا تو جو وہاں کرتے کرتے نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بتایا کہ قبلہ اللہ کے حکم کا نام ہے، پہلے حکم ادھر تھا تو اسی میں نیکی تھی، اب اللہ کا حکم بیت اللہ کی طرف ہے، اب اسی میں نیکی ہے۔ باقی جنہوں نے پہلی نمازیں پڑھی اللہ ان کی عبادت بھی قبول اور ضائع نہیں فرمائیں گے، اسے بھی قبول فرمائیں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں سے کہا ہر تکلیف ہر آزمائش میں صبر سے کام لو، نماز سے کام لو، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر آزمائش میں صبر سے کام لو اور نماز سے کام لو۔ اگر تم یہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر سے کام لیا کرو، نماز سے کام لیا کرو۔ لیکن آج مسلمان ظاہری اسباب کا ایسا اس کا اثر ہے اس کی زندگی میں کہ نماز، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگنا اب یہ زندگیوں میں ختم ہوتا چلا جا رہا، خاص طور پہ نئی نسل میں۔ ڈاکٹر دیکھتا ہے، دوائی دیکھتا ہے، ٹیسٹ دیکھتا ہے اور اسباب ظاہری دیکھتا ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن میرے عزیزو جس ذات کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، صحت، مشکلات کا حل، جو مشکل کشا ہے اس کو تو راضی کرو، اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس کا راستہ صبر ہے، نماز ہے۔ مصیبت آئی اور اس مصیبت میں تم نے صبر کیا اور کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تم پہ اللہ کی بڑی رحمت، بڑی مہربانی، بہت بڑی مہربانی۔ تو بعض مصیبتیں، بعض آزمائشیں آدمی کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی، بعض بڑی سے بڑے امتحانات زندگی کے آدمی کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتے ہیں جب اس میں وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جب اس مصیبت اور آزمائش میں اور پریشانی میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے، پھر حق بات کو چھپانا، اس کی مذمت فرمائی، ایمان والوں کو تلقین فرمائی، ایمان والو حلال کھایا کرو، پاکیزہ کھایا کرو، حرام نہیں۔ حرام کے جراثیم سے بننے والا خون تمہیں حرام کی زندگی پہ کھڑا کرے گا، اور حلال مال سے کھایا ہوا اس کے پاکیزہ خون سے یہ تمہیں نیکی پہ کھڑا کرے گا۔ حلال حرام کا زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہے، کردار پہ بڑا گہرا اثر ہے، کریکٹر پہ بڑا گہرا اثر ہے۔ اگر حرام کھائیں گے اس کا ریئیکشن بھی گندا ہے، اس کی نحوست بھی بڑی گندی ہوگی۔ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ اور حلال لقمے کا اہتمام کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حرام کی ایک چھوٹی سی فہرست ذکر فرمائی کہ خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر ماننا اس کا پکا حرام ہے، اسی طرح مردار حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی کہ جو ہدایت کے بجائے دنیا کے مفادات ان کو خریدتے ہیں اور دنیا کا فائدہ سامنے رکھتے ہیں، آخرت اور ایمان کی زندگی کو بھول جاتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی۔ اللہ تعالی بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔